لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا قانون بالکل عدل پر، انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل انصاف پر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں وہ بھی پورے انصاف کے ساتھ، توازن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی عدل و انصاف سے کام کرے۔ دنیا پر جو اثرات بندوں کے اعمال کے ذریعے سے مرتب ہوتے ہیں، وہ بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ کا بھی بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک عدل ہے، اللہ کے انصاف کا ایک تقاضا ہے کہ دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کا سلوک کرتا ہے جب وہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے۔ دنیا میں جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں گے ہمیں واضح طور پر اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کو رلاتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ کچھ ہی مدت ہو جاتی ہے کہ دوسرے اس کو تکلیف دیتے ہیں، دوسرے اس کو رلاتے ہیں، اس کی اولاد کو رلاتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کا مال دباتا ہے، کسی کی وراثت دباتا ہے اور سامنے والے کو تڑپاتا ہے، ان کو غربت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو کچھ ہی سال گزرتے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جس طرح وہ دوسروں کو تڑپاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح سے تڑپاتے ہیں، اس کی اولاد کو بھی اسی طرح سے تڑپاتے ہیں۔ جیسے ہم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کریں گے اللہ کا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیر جو بھی کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی وہی بھگتتا ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں بھی برائی لکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے اللہ اسی کو اس گھڑے میں گراتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن نے صاف الفاظ میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رتی برابر بھلائی کرے گا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، دنیا میں بھی دیکھے گا، آخرت میں بھی دیکھے گا۔ جو رتی برابر برائی کرے گا، غلط کام کرے گا، اس کے نتائج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کلام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا، ایسی مثالیں ہمیں بھری پڑی نظر آتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آدمی جو کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اچھی چیز بوئے گا اچھی چیز کاٹے گا، بری چیز بوئے گا بری چیز کاٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھرا پڑا ہے۔ کچھ نمونے خطبے میں پیش کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبع عوراتہم،
کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ. کسی کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، اب اس پر اس کو چڑھانا، اس کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو مذاق اڑائے گا اس کے یا اس کی اولاد کے اندر وہ کمزوریاں ہوں گی، پھر لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. پھر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کی پوشیدہ کمزوریوں کے پیچھے مت پڑو. ہر آدمی کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اب ان کمزوریوں کے پیچھے مت پڑنا چاہیے. اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اب لوگوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ہر وقت اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہاں اس کی غلطی ہوتی ہے، کہاں اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہم پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَتَهُ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے بھائی کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے اندر کیا کمزوری ہے، اس کے اندر کیا خامی ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں. اور جس کی کمزوریاں اللہ تلاش کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. چاہے وہ اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو دوسروں کی کمزوریوں کو معاشرے میں عام کرنے کے پیچھے پڑے گا، دوسروں کی غلطیوں کو معاشرے میں اچھالنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اس طرح پڑیں گے کہ مرنے سے پہلے وہ خود اپنی ذلت، وہ اپنی بدنامی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جو اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کرتا ہے، ان پر تہمتیں لگاتا ہے، جیتے جی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھاتے ہیں کس طرح سے وہ بدنام ہوتا ہے، کس طرح سے معاشرے میں وہ ذلیل ہوتا ہے. اس کی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کمزوریاں عام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسری ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من اکل برجل مسلم اکلۃ فإن اللہ یطعمہ مثلها من جہنم. جو کسی مسلمان کا لقمہ ناحق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا جہنم میں ان کو لقمہ کھلائیں گے. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. صاحب ارشاد فرمایا جو ظلم سے ناحق کسی کا لقمہ چھین کر کھاتا ہے، یعنی استعمال کرتا ہے، دوسروں کا مال جو ناحق استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں اسی طرح سے آگ اس کو کھلائیں گے. جتنا یہاں پر وہ دوسروں کا مال لوٹے گا، جتنا یہاں پر وہ دوسروں کا مال دبائے گا، اسی کے مطابق جہنم میں اس کا بدلہ آگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ دیں گے. جیسے کریں گے ویسے بھگتیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضر اضرہ اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ. جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا. کسی طرح سے دینی نقصان پہنچائے، دنیاوی نقصان پہنچائے، ظاہری نقصان پہنچائے یا اندرونی طور پر معنوی طور پر نقصان پہنچائے، اللہ بھی اس کے ساتھ ضرور اس طرح کا برتاؤ کریں گے. جو دوسروں کے ساتھ اختلافات کرے گا، شاق کے معنی ان کے ساتھ اختلافات کرنا تاکہ ان کو دبایا جائے، تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے، تاکہ ان کی حیثیت کم کی جائے، تاکہ ان کی عہدے سے ان کو گرایا جائے، اس مقصد کے لیے جو دوسروں کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مخالفت کریں گے، یعنی اسی طرح کا معاملہ کریں گے. اس کے پیچھے بھی ایسے لوگوں کو لگائیں گے جو اس کو ذلیل کریں گے، جو اس کو اس کے عہدے سے اتاریں گے، جو اس کو اس کے منصب سے اتاریں گے، جیسے کریں گے ویسے بھگتیں گے. اسی طرح سے کسی نے اچھا معاملہ کیا دوسروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے کسی بھائی کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرے گا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے. جب کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کریں گے. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہا جو تنگدست کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرے گا. تنگدست کا مطلب ایک آدمی آپ سے قرض لیتا ہے, وہ بیچارہ تنگدست آدمی ہے, غریب ہے, مجبور ہے, آپ سے قرض لے رہا ہے. اب جب وقت ہوتا ہے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, آپ اس کو چھوٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 1 مہینے کا آپ کو مہلت دیتے اور 2 مہینے کی آپ کو مہلت دیتے, یا اس میں کمی کرتے ہیں, ٹھیک ہے 10,000 کی جگہ 5,000 دیجیے, یا اس کو معاف کرتے ہیں. کسی طرح سے کسی مجبور کو, تنگدست کو ہم سہولت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا, سہولت کا معاملہ فرمائیں گے. جیسے یہاں کرے گا اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, یا تو اس کو کپڑے پہنائے گا, غریب ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے, اس کو کپڑے پہنائے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کپڑا پہن گئے. اور اصل چیز جو علماء نے اکثر لکھا ہے, جو کسی کی کمزوری کو چھپائے گا, کسی کا عیب نظر آتا ہے, کسی کی کمزوری نظر آتی ہے, کسی کی برائی نظر آتی ہے, اس کو چھپاتا ہے, اس کو عام نہیں کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جو پوری انسانیت کے سامنے, اولین اور آخرین کے سامنے, سب کے گناہ سامنے آئیں گے, سب کے عیب سامنے آئیں گے, سب کی کمزوریاں سامنے آئے گی, اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو چھپائیں گے. دنیا میں ہم نے اچھا کیا ہوگا, اس کا نتیجہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی صورت میں ظاہر کریں گے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بریگر. کہا رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے ہیں, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کریں گے. جیسے وہاں ہوگا یہاں ہوگا ویسے اللہ کا معاملہ ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص الشماتة لأخيه لا تظهر الشماتة لأخيه فيرحمه الله ويبتليك. کہا کہ اپنی کسی بھائی کی کمزوری پر ہنسا مت کیجیے. لوگوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, اب ہم اس پر ہنستے کھا کر کے ہنستے ہیں, سامنے والے کو ذلیل کرنے کی تکلیف. اللہ نے فرمایا اپنے بھائیوں کی کمزوریوں پر مت ہنسیے, ممکن ہے اللہ اس پر رحم کرے گا اور تم کو اس کمزوری میں مبتلا کر دے گا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, بچپن سے لے کر آپ کی آج کی عمر تک آپ غور کیجئے کتنے لوگوں کے حالات بدل گئے, کیسے ہو گئے, اوپر سے کتنے نیچے آ گئے, نیچے کسے کتنے اوپر ہو گئے, عزت والے ذلیل ہو گئے, ذلت والے عزت پر چڑھ گئے. یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس کی جو پسے پشت کیا چیزیں ہیں, کیا اسباب ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. آج کے خطبے میں جو احادیث بیان کی گئی ہے وہ ہمیں اسی پہلو کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں, ہماری نسلیں خوش رہیں, تو ہمیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باعزت رہیں, ہماری نسلیں بھی باعزت رہیں, ہمیں دوسروں کی عزت کی فکر کرنی چاہیے, دوسروں کو آگے کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذلیل نہ ہوں, ہماری نسلیں بھی ذلیل نہ ہوں, ہمیں دوسروں کو ذلیل نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم خوشحال رہیں, ہماری نسلیں بھی خوشحال رہیں, ہمیں دوسروں کو خوشحال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق صحیح ادا ہو تو ہمیں دوسروں کے حقوق بھی صحیح ادا کرنا چاہیے. یہ پیغام ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, آمین. وآخر دعوانا